السلام علیکم۔ آج میں کھنڈر کی آپ بیتی کرواؤں گی آپ کو، اور کھنڈر کی آپ بیتی میں ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک کھنڈر کی آپ بیتی ہے، آج سے کئی صدیاں پیشتر میں وجود میں آیا۔ گو اس وقت میں ایک حقیر کھنڈر ہوں، مگر ایک زمانہ تھا جب میں بادشاہ کا خوبصورت محل تھا۔ یہاں بادشاہ سلامت کا دربار لگتا تھا۔ یہ عمارت بے شمار کمروں اور بالکونیوں پر مشتمل تھی۔ بادشاہ وقت نے میری تعمیر پر کثیر رقم خرچ کی تھی۔ بہترین کاریگر اور انجینئروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ دور دراز سے سنگ مرمر اور سنگ سرخ لا کر مجھے خوبصورت اور دیدہ زیب بنایا گیا۔ اپنی تکمیل کے بعد میں نہایت فخر سے اپنی بلند و بالا پیشانی اٹھائے کھڑا تھا۔ میرے حسین دالانوں، کمروں، راہداریوں، ایوانوں اور غلام گردشوں غرض ہر جگہ خوبصورت اور قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہر در اور دریچے پر ریشمی پردے لہراتے تھے۔ فانوس، گلدانوں، تصویروں اور دوسری چیزوں سے اتنی آرائش کی گئی تھی کہ نگاہ نہ جمتی تھی۔ رات کے وقت ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہزار ہا تاکوں میں سفید سفید شمعیں لگتی اور اتنی روشنی ہوتی کہ سورج کی روشنی بھی سرما جائے۔ خوبصورت مسندوں پر گوتکیوں سے ٹیک لگائے پروکار بیگمات نہایت غرور و تکبر سے اپنی بھاری بھرکم ملبوسات سمیٹے بیٹھی رہتی۔ کنیزوں، باندیوں اور خادماؤں کی ایک فوج ان کے اشاروں پر کٹ پتلیوں کی طرح ناچتی پھرتی تھی۔ ادھر مردانہ حصے میں بادشاہ سلامت تکیوں کے سہارے اپنے درباریوں اور مصائبوں میں گھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خوش گپیوں سے محظوظ ہوتے، مختلف صاحب کمال حاضر خدمت ہوتے اور اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے بادشاہ سلامت کو خوش کرتے اور بھاری رقم اور خصلتیں پاتے۔ جب کبھی کسی دوسرے ملک کا بادشاہ یا وزیر یا پھر کوئی اہم شخصیت بطور مہمان یہاں آتی تو انہیں اسی محل میں ٹھہرایا جاتا۔ کیونکہ میں ایک کشادہ محل تھا، میری شان و شوکت کے چرچے اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی عام تھے۔ یہاں تک کہ میری شان و شوکت کے چرچے اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی عام تھے۔ اس وقت کے شعراء نے بھی میری شان میں خوب قصیدے لکھے۔ تقریباً ہر روز میرے ہاں کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی اور شہر کا شہر مہمان بن کر آتا۔ ان لوگوں کا ہر روز عید اور رات شب رات ہوتی۔ ایسا لگتا تھا کہ کاتب تقدیر نے تمام دنیا جہان کی خوشیاں انہی کی قسمت میں لکھ دی تھیں۔ آخرکار ایک دن بادشاہ کو موت نے آ دبوچ لیا۔ یقین کریں وہ دن میں آج تک نہیں بھول سکا جب میرے بانی اور بادشاہ کی میت میرے ایک وسیع و عریض چمن میں رکھی گئی تھی اور لوگ گریہ اوزاری کر رہے تھے۔ ان کے اس قدر رونے دھونے سے میرا دل بھی موم ہو گیا۔ ایک صدمہ لوگوں کے دلوں پر تھا، اب میرے دل پر بھی نقش ہو گیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا تخت نشین ہوا۔ 10 روز ماتم کرنے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہوا۔ وہی دربار کا لگنا، وہی بزم آرائیاں درباریوں اور مصاحبوں کے، وہی جھمگٹے۔ وقت گزرتا گیا۔ کوئی 16 سال بعد موجودہ بادشاہ بھی ایک حادثے کا شکار ہوا اور پھر اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ اس طرح یہ خاندان 4 پشتوں تک بڑی کامیابی سے حکمرانی کرتا رہا، مگر اس خاندان کی 5ویں پشت سے اس کا زوال شروع ہوا۔ موجودہ بادشاہ دن رات شراب کے نشے میں رہتا تھا، اسے عیاشیوں سے فرصت نہ تھی۔ درباری کاموں، احکامات اور سرکاری امور میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوبوں میں گورنر باغی ہو گئے اور بادشاہ کی حکومت ایک محدود علاقے تک سمٹ کر رہ گئی۔ محل میں ہنگامے اور بزم آرائیاں سرد پڑ گئیں۔ آرائش کی بیش قیمت اشیاء چوری ہو کر فروخت ہونے لگیں۔ پریشان اور متفکر چہروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے وجود کے 150 سال بعد میری حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ بیشتر کمرے اور دالان سنسان پڑے رہتے، قالین اور ریشمی کپڑے تو عرصہ ہوا غائب ہو چکے تھے۔ نوکروں اور محافظوں کی فوج میں کمی ہونے لگی۔ بالآخر ایک روز ہمسایہ ملک کے بادشاہ نے اس ملک پر حملہ کر دیا۔ 2 دن کی لڑائی کے بعد بادشاہ کی فوج کو شکست ہوئی۔ بادشاہ گرفتار ہوا اور بعد میں اسے ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور بادشاہ اپنا ایک نائب یہاں چھوڑ کر خود واپس اپنے دارالخلافہ چلا گیا۔ اس کا نائب کچھ عرصہ اسی شاہی محل میں رہتا رہا، مگر 6 ماہ بعد اس نے دریا کے کنارے ایک نہایت خوبصورت محل تعمیر کرایا اور پھر وہیں منتقل ہو گیا اور مجھے خالی ہی رہنے دیا۔ اس طرح خالی ہونے کے بعد لوگوں نے خوبصورت سنگ مرمر کی بہت سی سیلیں اور آرائشی پتھر اکھیڑ ڈالے۔ میرے کئی کمرے بطور استبل اور مویشی خانہ استعمال ہونے لگے۔ یہاں خوبصورت قالین بچھے ہوتے تھے، وہاں اب جانوروں کی غلاظتیں بکھری رہتی۔ میرے خوبصورت چمنوں میں یعنی کہ باغوں میں جانور دن بھر پھرتے رہتے۔ اس وقت جب میرا حلیہ بڑا بدزیب ہو چکا ہے، باغ اجڑ چکا ہے، میں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکا ہوں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے برسات کے موسم میں کبھی ایک حصہ گر پڑتا ہے، کبھی دوسرا۔ اب میں بیشتر زمین بوس ہو چکا ہوں اور اب یہاں الو اور گیدڑوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔